دل کا زاویہ جو ہے نا وہ ہم نے ہلنے نہیں دیا، کیونکہ دل کا اگر عرش کی طرف ہے اس کا رخ تو یہ مرکز ہے، کیونکہ دل کا قبلہ درست ہونا چاہیے. جب مسجد کا قبلہ درست ہو ساری قوم وہی نماز پڑھے گی، دل کا قبلہ درست ہو سب اس دل کے پیچھے ہیں، سبھی اس میں آ کے نماز پڑھیں اس میں اللہ اللہ سیکھیں گے. اور دل کا قبلہ عرش کی طرف ہے، اس کو ہلنے نہ دیں. تو پورے عالم میں جانا ہوتا ہے، کبھی کسی سے اس دل میں کسی کے لیے کوئی برائی بھی نہیں آنے دی اور لالچ بھی نہیں آنے دی. یہ دو ہی چیزیں انسان کے دل کو خراب کی، یا برائی یا لالچ. الحمدللہ اللہ کا فضل عظیم ہے. لوگ تو فدا ہیں، لوگ تو کہتے ہیں حضرت یہ وہ، ہماری زبان سے نہیں نکلتا کہ ہم کسی سے کوئی خواہش کریں کسی چیز کی. بہت خاص جو دوست ہیں ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں ہمیں یہ کر لو وہ کر لو. تو ہمارے حضرت نے بھی یہ سمجھایا، ہمارے والد صاحب نے بھی یہ سمجھایا. یعنی ہمارے والد صاحب اللہ علیہ جب باول نگر آیا تو فقر و فاقے کا زمانے تھے، اس وقت یہ نصیحت کرتے تھے بھی جب باہر نکلو تو ہونٹوں کے اوپر تیل لگانا، تاکہ لوگ سب حلوہ کھا کے گھر سے آئے چاہے تم فاقے سے ہو. لوگوں کو ہم نے کیوں بتانا کہ ہمارے یہ حالات ہیں، اللہ کی ذات کافی ہے. یہ والد کی تربیت تھی. تو شیخ ہمیں ملے تو ماشاءاللہ انہوں نے اور آگے بڑھایا. انہوں نے کہا بھی کسی سے کوئی غرض بھی نہیں، مدرسے کے لیے بھی نہیں حضرت فرماتے تھے. اور ہمیں بھی کہا، بلکہ مجھے پوچھا تم باہر سفر کرتے ہو کہ مدرسے کے لیے تو نہیں اپیل کرتے وہاں کہ ہمارا مدرسہ ہے؟ فرمایا اگر یہ کام کرنا ہو تو میری نسبت سے نہ جانا، پھر مدرسے نسبت سے جاؤ بھی میں مدرسے کا محتمم ہوں، مجھے چندہ چاہیے. اگر میری نسبت سے جاؤ گے کہ اللہ کی محبت سکھانی ہے تو یہ کام نہیں کرنا، اللہ تمہارا کام خود چلائیں گے، تمہیں ضرورت نہیں ہے. جیسے کتنے ایسے لوگ ہمارے دوست احباب جو مدارس کے معاون ہیں، ہماری زبان کبھی اٹھی نہیں جب تک انہوں نے خدا آ کر دیکھا نہیں. جس طرح ہمارے شیخ تھے، افریقہ کے لوگ آئے، حضرت افریقہ کب سے جاتے تھے، وہ آئے ہمارا حضرت کا مدرسہ دیکھا کہ 2-2.5-3 ہزار طرف. حضرت آپ نے کبھی بتایا نہیں تو بڑا مدرسہ ہے کہ اس میں ہم کو آپ کے لیے کچھ کرتے یا اس میں تعاون کرتے. فرمایا ابھی اب میں کیا اشارہ کرتا، مشار لے موجود ہے، اب دیکھ لیا نا، اب کرو بس. پہلے کہتا تو پتہ نہیں کتنا شیطان وسوسے ڈالتا. اللہ کی محبت سیکھنے میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی کہ جب کوئی غرض آ جائے کہ بھی ان کو کوئی غرض ہے. اس لیے ہمارے حضرت اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ افریقہ جو وہاں حضرت کے خاص مرید یا خلفاء تھے ان کو کہتے تھے میرے بعد بھی میرے مدرسے کا ذکر نہ کرنا، لوگ کہیں گے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے. یہ فرماتے تھے میرے بعد بھی ذکر نہ کرنا. تو آج پورے عالم میں ان کا فیضان ہے، ہر ایک ان تو فدا ہے، ان کی باتوں سے اللہ کا راستہ سیکھ رہا ہے. تو یہی ہمارے شیخ بھی ایسے، ہمارے استاد مفتی ورن سے ٹونکی تھے، وہ بھی اسی طرح بے غرض شخصیت تھی. لوگ پیسے لا کر لاکھوں روپے ان کے پاس رکھ دیتے تھے، حضرت یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ہم فرماتے یہ پکڑو، یہ ختم نبوت دفتر دے آؤ، اس کو اٹھاؤ مدرسے دفتر میں دے آؤ. یہ حالات، ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے پیسوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو والد کی نسبت دی، شیخ کی، استاد کی، تو آج جو کام ہو رہا ہے پورے عالم میں محبت کرتے ہیں لوگ، وہ ان کو طلب رہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس رہیں. ہاں جی، ان کو کیونکہ ہمیں کسی سے، ہم ان کے لیے جاتے ہیں کہ یار ہم وہاں جائیں، اس ماحول میں اللہ اللہ سکھا دیں، جو ہمارے پاس تھوڑی بہت ہی جو اللہ نے نسبت دی ہے وہ ان کو منتقل کریں ہم. ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے پورا عالم محبت کرتا ہے جی، فدا کاری ان میں، اللہ کا بہت شکر ہے.